والصلاة والسلام على النبي الذي كان يعكف في أشهر الأواخر من شهر رمضان. والصلاة والسلام على صحبه وآله الذين اقتدوا نبيه. أما بعد، ورد في التنزيل العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في المعتكف: هو يعكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كآمن الحسنات. رواه ابن ماجه في سننه. صدق الله ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک پڑھے: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. گرامی قدر وقار، جب سے یہ مبارک مہینہ شروع ہوا تب سے لے کر اب تک اس منبر نور سے صرف اور صرف آپ کو ایک چیز کی صدا دی جا رہی ہے، اور وہ صدا ہے تزکیہ، پاکیزگی، صاف صفائی ستھرائی، تطہیر، خواہ وہ قلب کا ہو، جسم کا ہو، مال کا ہو، رؤوس کا ہو، ہر ایک کی صدا لگائی جا رہی ہے۔ آپ اگر عبادات اسلامی پر غور کریں گے تو تمام تر عبادتوں کا حل یہ پائیں گے کہ ان تمام تر عبادتوں میں کہیں نہ کہیں نفس مومن کو پاک صاف ستھرا کرنے کا حکم ہے۔ ایک ایگزامپل کے طور پر بتاؤ، یہ ماہ رمضان مبارک ہے، اس میں آپ لوگ اپنے مال کا صدقہ نکالتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے حبیب سے فرمایا: خذ من اموالہم صدقۃ، اے حبیب آپ ان سے ان کے مال کا کچھ حصہ لیجیے بطور صدقہ۔ اگر زکوٰۃ فرض ہے تو بطور زکوٰۃ لیجیے۔ کیوں لیجیے؟ تطہرہم، تاکہ آپ انہیں صاف ستھرا اور پاک کر سکیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ایک عبادت ہے، صدقات کی ادائیگی بھی ایک عبادت ہے۔ اس کا اصل مقصد فرمایا تطہرہم، کہ آپ انہیں پاک کر دیں۔ کچھ جمعہ قبل ہم نے کہا تھا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے ایمان کی حالت پر، اللہ کی ذات سے امید لگائے ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ دو عبادتیں آپ کے سامنے ہیں، ایک آپ کے روزہ رکھنے کا، ایک آپ کے زکوٰۃ اور صدقات کے عطیے کا۔ دونوں میں آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، آپ کے گناہ کو پاک کر دے، آپ کے گناہ کو مٹا دے گا۔ گویا کہ عبادات اسلامی جتنے بھی ہیں، جن جن عبادتوں کا ذکر ہے، جن جن عبادتوں کو ہم پر اللہ نے فرض قرار دیا ہے، ان تمام تر عبادتوں میں صرف اور صرف اللہ یہ چاہتا ہے
کہ اپنے بندے کو میں پاک کر دوں، اپنے بندے کو صاف کر دوں، اپنے بندے کو ستھرا کر دوں۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے مال سے کچھ حصہ نکال دیتا ہے اور نکالنے کی بنیاد پر اس کا مال پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ انسان حالت جنابت میں ہوتا ہے، اسے حکم ہوتا ہے کہ آپ غسل کر لیں، غسل کرنے سے اس کی جنابت کی جو نجاستیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، مگر ایک تزکیہ، ایک صافہ، ایک صفائی، ایک ستھرائی جو ہمارے دل کا ہونا چاہیے تھا وہ باقی رہ جاتا ہے۔ اسے ہم صاف اور ستھرا نہیں کر پاتے۔ اس کی صفائی کے لیے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ اس کی صفائی کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے جو آپ اس مہینے کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابی رسول سے کہ اگر تم نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے تو تم روزہ رکھو، کیونکہ وہ تمہارے لیے ڈھال کا کام کرے گا، تیرے نفس کو صاف کرنے کا کام کرے گا۔ تو آپ کے قلب کی صفائی کے لیے ایک طریقہ ہے روزہ رکھنا، آپ کے شہوات کو مارنے کا ایک طریقہ ہے روزے رکھنا، اور دوسرا طریقہ ہے ذکر الہی میں اپنے آپ کو منہمک کرنا۔ ابھی یہ آخری عشرہ گزر رہا ہے، گاؤں میں ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کوئی کام نہیں، صبح اٹھتے ہیں، نماز پڑھے تو پڑھے، نہیں تو کوئی دقت نہیں، دن بھر چکر لگاتے پھر شام کو گھر کو چلے جاتے، کوئی کام نہیں ہے۔ ان کے لیے ایک سنہرا موقع تھا کہ وہ اس مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ عبادتوں کو مشروع کر رہا ہے آپ کو پاک کرنے کے لیے۔ آپ باہر ٹہل کر گشت کر کے اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتے، مسجد میں آپ اعتکاف کی نیت سے داخل ہو گئے، مسجد کے آداب کو بجا لایا، اس کے علاوہ آپ عبادتیں نہ بھی کریں تو آپ کے حق میں اچھائیاں لکھی جاتی ہیں، اور اچھائیاں کم نہیں لکھی جاتی ہیں، اچھائیاں اتنی لکھی جاتی ہے جتنا ایک کرنے والے کا لکھا جاتا ہے۔ عبادتوں کا ثواب جتنا ہے اتنا اس بندے کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے جو بندہ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں رہتا ہے۔ مجھے امام ابن سیرین کا قول یاد آتا ہے، جب اسی طریقے سے مساجد کا انہوں نے گشت کیا اور گشت کرنے کے بعد یہ دیکھا کہ معتکف اعتکاف کرنے والے لوگ بڑے کم ہیں۔ ہمارا اور آپ کا حال تو یہ ہے کہ کسی کو پکڑ کر بیٹھانا ہوتا ہے ورنہ کہیں گنہگار نہ ہو جائے۔ امام ابن سیرین نے دیکھا کہ یہاں پر لوگ اعتکاف کی طرف راغب نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا تھا عجبت لأناس یترکون الاعتکاف مع ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکف فی عشر الاواخر من رمضان۔ مجھے تعجب ہوتا ہے لوگوں پر کہ وہ اعتکاف نہیں کرتے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے جب سے آپ مدینہ آئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا اعتکاف نبی کے بارے میں تو فرماتی ہیں کہ کان یعتکف فی عشر الاواخر من رمضان ولکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ حسنہ۔ فرماتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم آخری عشرے پر اعتکاف کیا کرتے تھے، اور تمہارے لیے نبی کی ذات میں، نبی کی سیرت میں ہی تمہارے لیے مشعل راہ ہے۔
تمہارے لیے نمونہ عمل سرکار کی زندگی ہی ہے. تم جس پر اپنی زندگی گزارو وہ صرف اور صرف سرکار کی سیرت ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اعتکاف کو بڑے لائٹلی لیتے ہیں، اعتکاف کو بڑے ہلکے میں لیتے ہیں، جبکہ انسان کو اس پر حریص ہونا چاہیے تھا. اگر ممکن ہے کہ وہ اپنے کام کو ٹال سکے تو ٹالنا چاہیے تھا، اور مساجد کو اپنا گھر بنانا چاہیے تھا 10 دنوں تک. کیا یہ کم بڑا فضل ہے کہ بغیر کچھ کیے ہوئے آپ کے حق میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں؟ آپ بستر ڈال کے سوئے ہوئے وقت پر نماز کی ادائیگی کر رہے ہو، وقت جی چاہا تو آپ ذکر و اذکار میں لگے ہو، اور نہیں من کیا تو آپ آرام کر رہے ہو، پھر بھی آپ کے حق میں اچھائیاں لکھی جا رہی ہیں. کیا یہ کم تھا؟ نہیں، کم نہیں تھا. اسے ہم نے اور آپ نے کم سمجھا. اعتکاف ہمیں صاف اور ستھرا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. ہمیں بیٹھنا چاہیے. ہمیں گاؤں کا گشت کرنے سے بہتر ہے کہ ہم مساجد کو 10 دنوں تک اپنے لازم پکڑ لیں. درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. عزیزان گرامی وفا، میں بات کر رہا ہوں تزکیہ نفس کا، کہ اسلام کے اندر جتنی بھی عبادتیں مشروع ہیں ان تمام تر عبادتوں کا اصل مقصد ہے کہ انسان کو پاک کرنا، انسان کو صاف کرنا، انسان کو ستھرا کرنا. ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاہا، وہ شخص کامیاب ہے جس شخص نے اپنے نفس کو صاف اور ستھرا کر لیا. وقد خاب من دساہا، اور وہ شخص خائب و خاسر ہے جس شخص نے اپنے دل کو گندا کر لیا، جس شخص نے اپنے دل میں گناہوں کو جگہ دے دی. گندا کا تو یہی معنی ہے. اس دل کا میلان اللہ وحدہ لا شریک کی طرف ہونا چاہیے تھا، مگر اس دل کا میلان اللہ وحدہ لا شریک کے بجائے نافرمانی میں، گناہوں میں، معاصی میں، گویا کہ آپ نے اپنے دل کو صاف اور ستھرا نہ کیا. اور آپ یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ تم میں سے کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں ہے، تم میں سے کسی گورے کو کالے پر فوقیت حاصل نہیں ہے، سوائے تقوی کی بنیاد پر جس تقوی کا مدار دل ہے. تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہو، تم میں سے سب سے زیادہ بہتر وہ جو تم میں سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو. ابھی ایک شب آپ کے تزکیہ نفس کے لیے اور آ رہا ہے، وہ شب ہے لیلۃ القدر، جس کو ہم اور آپ شب قدر کے نام سے جانتے ہیں. اس کو ہم لوگوں نے لازم کرا دیا کہ 27 کو ہی ڈھونڈنا ہے. اس کو ہم لوگوں نے لازم قرار دیا ہے کہ 27 کو ہی ہے. یہ ضرور اکثر علماء، اکثر محدثین، جمہور کا مذہب یہ ضرور ہے کہ شب قدر یہ 27 کو ہے. لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کا جب آپ مطالعہ کریں، آپ احادیث نبویہ کا مطالعہ کریں، تو پتہ چلتا ہے کہ عشرہ اخیرہ میں جتنی بھی طاق راتیں ہیں ان طاق راتوں میں شب قدر کو ڈھونڈنے کا حکم ہے. سیدہ عائشہ پوچھتی ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہ آپ تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ شب قدر کو آپ بیدار ہوں، اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے حضور اپنے سوالات کو رکھیں. اے اللہ کے رسول، اگر شب قدر آ پڑے، اگر مجھے مل جائے شب قدر، تو میں رب سے کیا مانگوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ آپ مانگنا اللہم انی اسألک العفو
اے اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ تو مغفرت کو پسند کرتا ہے. فاعف عنی، تو مجھے بخش دے. عزیزان ملت اسلامیہ، وہ بخشش والی رات ہے. اس لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص قدر والی رات قیام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. آپ اگر اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتے ہو، آپ اپنا تزکیہ نفس چاہتے ہیں، تو شب قدر آ رہا ہے، اس کی تیاریوں میں لگ جائیں اور اس رات خوب عبادتیں کریں، اور جو چاہیں اپنے رب کے حضور مانگے. لوگوں کے حضور حاضر ہونے سے سوائے رسوائی کچھ نہیں ملتی. اللہ کے حضور حاضر ہو، وہ غیب سے مدد کرے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.